الله يناديك سحيرا قم واسأل يا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. آمین یا رب العالمین. امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت و ایمان و تقویٰ کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ کریم. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ کریں گے. چلائے اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ترجمہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فساد کرنے والوں کا ذکر کیا ہے. فساد کرنے والے وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، مطلب کفار اور منافقین کا ذکر کیا ہے. کفار اور منافقین ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، ہر وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کام کو کرنے سے منع کیا ہوتا ہے. کفار اور منافقین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو کرتے تھے، لیکن وہ ایک طرف کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم اسلام پر ایمان لے کر آئے ہیں. مطلب اگر اسلام پر ایمان لایا جائے تو پھر تمام احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر انہیں جہاد میں جانے کو کہا جائے تو جہاد میں جائیں، مال خرچ کرنے کو کہا جائے تو مال خرچ کریں، مطلب ہر حکم کی تعمیل کریں. جب انہیں جہاد میں جانے کا کہا گیا تو انہوں نے صاف منع کر دیا. کہتے کہ تم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہو تو پھر تم لوگ کیوں جہاد میں جہاد کر رہے ہو؟ جہاد کر کے تم لوگ تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے. دیکھو ہم تو جہاد نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں. کہتے تھے کہ اگر جس کا دل چاہے نا وہ ایمان لے آئے، جس کا دل نہ چاہے وہ ایمان لے آئے. تم لوگ صرف زبانی کلامی ہدایت دیتے رہو، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو نہ لائے. مطلب وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے وہ خود ہی فساد پھیلا رہے تھے. جو ایمان نہیں لا رہا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مسلمان جنگ بھی کر رہے ہیں نا تو اس میں بھی جہاد کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اصلاح ہوتی ہے. لیکن کفار کہتے تھے کہ ہم فساد نہیں کریں گے، ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، ہم جہاد میں نہیں جائیں گے. تو آپ لوگ بھی جب جہاد کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. کفار کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان و کافر کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست نہ بناؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر کھلی حجت نہ ہو، مطلب تمہاری نجات کر جائے. تو اپنے لائف میں اس موجودہ سچویشن میں امپلیمنٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے جس نے انسانی حقوق کا چارٹر بنایا ہوا ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن دیکھا جائے تو فلسطین پر آج ظلم ہو رہا ہے. وہ ایک طرف سے تو ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیس میکر ہیں، وی آر جسٹ پیس میکر، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، وہ فلسطین کو برباد کر رہے ہیں، مطلب انہیں قتل کر رہے ہیں، انہیں ناحق قتل کر رہے ہیں، ان جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وی آر جسٹ پیس میکر، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تمہارے بھی دوست ہیں، ہم ان کے بھی دوست ہیں. مطلب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے بھی دوست ہیں اور تمہارے بھی دوست ہیں. تو اس میں ہمیں خود ہی دیکھنا پڑے گا کتنی بری سچویشن میں ہم، کہ ہمیں یہاں تب تو کافر تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے بھی دوست ہیں، ہم ان کے بھی دوست ہیں. اور یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم ہے جو کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بھی دوست ہیں اور اسرائیل کے بھی دوست ہیں اور فلسطین کے بھی دوست ہیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں نا. تو یہ آج کی سچویشن میں یہ فساد پھیلانے والے، سب سے بڑے فساد پھیلانے والے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمان نہ کوئی جہاد وغیرہ بھی کرتے ہیں نا
تو اس میں اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا ہے. لیکن جو یہ کافر کرتے ہیں نا، اس میں کوئی ان کی اصلاح نہیں ہوتی، یہ انہیں شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ خود بخود ہی فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. جب انہیں معلوم ہو جائے نا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، تو ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم تو پیس میکر ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ بہت ہی ہلا کر رکھ دینے والی ہے. اگر ہم خود کو دیکھیں نا اس آیت کے مطابق کہ کون ہم میں سے کون فساد دیا اور کون اسلام میں ہے، جو زیادہ تر کہیں گے ہمیں تو اصلاح پر تمہیں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، وہی فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ سے ہمیں خود ہی اندازہ لگانا ہوگا کہ ہم میں سے کون اصلاح والا ہے اور کون فساد کرنے والا ہے. اس سے ہمیں اب خود کا سیلف انالیسس کرنا ہوگا کہ کون ہم میں سے فسادی ہے اور کون اصلاح پہ اور کون ہدایت پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن و ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں دین پر استقامت دے، ہمیں خود کو اصلاح کرنے والا بنائے، فساد پھیلانے والا نہ بنائے. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کریم آج کی آیت کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کہیں پہ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کریم اگلی آیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا.